يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلوات الله کے آغاز کے ساتھ سرزمین ابوظبی پر عشر محرم الحرام کی ان مجالس کا سلسلہ آج شروع ہو رہا ہے. ان مجالس میں میرے بیان کا عنوان وہ مشہور و معروف ارشاد ہے. اس کے مفہوم سے یقیناً آپ حضرات آشنا ہیں. ان الحیات عقیدۃ و جہاد. زندگی در حقیقت دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک کا نام ہے عقیدہ اور ایک کا نام ہے جہاد. انسانی زندگی میں عقیدہ نہیں وہ زندگی نہیں موت. اور اگر عقیدہ دل کی گہرائیوں میں ہے اور عقیدے کی راہ میں جہاد نہیں تو اسے موت کہا جاتا ہے, حیات نہیں کہا جاتا. برسہ برس سے یہ بات آپ حضرات کے پیش نظر ہے کہ عشر محرم کی اس پہلی مجلس میں میں کچھ باتیں ہجرت پیغمبر سے متعلق گزارش کیا کرتا ہوں, اس لیے کہ ہماری تاریخ اسلام میں سال کا آغاز ہجرت کے نام سے ہوتا ہے اگرچہ ہجرت کی تاریخ سے نہیں ہوتا. ہمارا سن ہجری کہا جاتا ہے اگرچہ سرکار دو عالم نے ماہ ربیع الاول میں ہجرت فرمائی ہے اور ہمارے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے, مگر چونکہ ہمارا سال منسوب ہے ہجرت کی طرف لہذا آغاز سال میں ضرورت ہے اس ہجرت کو یاد کیا جائے اور اس کی یاد کو دلوں میں برقرار رکھا جائے جو ہجرت اسلامی نقطہ نگاہ سے اور انسانی نقطہ نگاہ سے عقیدے اور جہاد کے بہترین امتزاج کا نمونہ ہے. سلسلہ بیان کے آغاز سے پہلے
دو جملوں میں موضوع کی مقرر وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ جہاد عربی لغت کے اعتبار سے یا جوہر سے نکلا ہے یا جہد سے نکلا ہے۔ ایک کے معنی ہے وسعت اور طاقت کے، اور ایک کے معنی ہے زحمت اور مشقت کے۔ یعنی جہاد یا اس عمل کا نام ہے جس میں انسان زحمت اور مشقت کا سامنا کرتا ہے، یا جہاد انسان کی اپنی ساری وسعت اور ساری طاقت کو کسی راہ میں صرف کر دینے کا نام ہے۔ اسی لیے فقہ اسلامی کے اعتبار سے علماء نے جہاد کی تعریف کی ہے کہ جہاد بذل الوسع والطاقت، ساری وسعت اور ساری طاقت کو صرف کر دینا فی سبیل اعلاء کلمۃ الاسلام، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت کو صرف کر دینا، اسی کا نام ہے جہاد۔ چاہے یہ طاقت میدان جنگ میں صرف کی جائے، چاہے یہ طاقت بند کمرے میں صرف کی جائے، جہاں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی طاقتوں کو صرف کر دیا جائے گا، اسی صرف کا نام جہاد ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طاقت کو صرف کرنے کے لیے مسلح طور سے میدان میں آتا ہے، اور کبھی اپنی طاقت کو صرف کرنے کے لیے ماں اپنے کمسن بچے کو جہاد کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ جیسے تلوار چلانے کا نام جہاد ہے، ویسے ہی مجاہد کی تربیت کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد کی ہے۔ اس لیے کہ جس کے پاس جو طاقت ہے اپنی طاقت کو راہ اعلاء کلمہ حق میں صرف کر دیا جائے، اسی کا نام ہے فقہ اسلامی میں جہاد۔ اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کل کہ میں آپ کے سامنے ان تمام اقسام کے بارے میں گزارش کروں گا جو اسلام میں جہاد کے لیے ہیں اور جن کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ دین اسلام میں سلسلے جہاد جب بھی شروع ہوا ہے، جہاد کی دو قسمیں ہمیشہ رہی ہیں اور رہیں گی۔ عملی طور سے کہاں کون سا جہاد پیش آیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، مگر دو تصورات ہیں جہاد کے: اعلاء کلمہ اسلام، اسلام کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ جہاد ابتدائی طور پر ہوتا ہے، کبھی یہ جہاد دفاعی طور سے ہوتا ہے۔ یعنی کبھی ذمہ دار اسلام دنیا کو دعوت اسلام دیتا ہے، اور جب اس دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا اور لوگ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اسے میدان جہاد میں آنا پڑتا ہے کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور کبھی کلمہ اسلام دشمن کے خطرے میں پڑ جاتا ہے، چاہے کلمہ خطرے میں ہو، چاہے شعار مذہب خطرے میں ہو، چاہے مملکت اسلامی خطرے میں ہو، چاہے ملت اسلام خطرے میں ہو۔ جہاں خطرات سامنے آ گئے وہاں خطرات کے مقابلہ کرنے کا نام بھی ہے جہاد۔ فرق یہ ہے کہ ہماری اصطلاح میں اور ہمارے عرف عام میں ابتدائی جہاد کو جہاد کہا جاتا ہے اور جوابی جہاد کو دفاع کہا جاتا ہے، ورنہ قانونی اعتبار سے وہ بھی جہاد ہے اور یہ بھی جہاد ہے۔ وہاں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے طاقتیں صرف کی جاتی ہیں، اور یہاں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ کہیں ظاہری حملہ دکھائی دیتا ہے اور کہیں ظاہری حملہ دکھائی نہیں دیتا۔ جہاں حملہ نظر آ جائے اس کا نام دفاع رکھا گیا ہے، جہاں حملہ نظر نہ آئے اس کا نام جہاد رکھا گیا ہے۔ اب یہ ایک عالمی سطح پر سیاسی دنیا میں ایک مستقل موضوع ہے کہ آیا ابتدائی جہاد کسی اعتبار سے انسانی دنیا میں جائز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اسلامی دنیا میں تو بہرحال یہ جہاد جائز ہے، دفاعی جہاد ہو وہ بھی جائز ہے، ابتدائی جہاد ہو وہ بھی جائز ہے، مگر اس بنیادی فرق کے ساتھ کہ دفاعی جہاد میں کسی کی اجازت شرط نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں گے، میں آج ان تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا، آئندہ موقع ہوگا تو گزارش کروں گا، لیکن خاکہ ہے جسے آپ ذہن میں رکھیں گے۔ دفاعی جہاد میں کسی کی اجازت شرط نہیں ہے، نہ عوام کی اجازت، نہ حکام کی اجازت، نہ امام کی اجازت، نہ نائب امام کی اجازت، بلکہ اسلام نے ایک اجازت عام دے رکھی ہے۔ جب بھی تم پر
انتظار نہ کرنا. جواب دینے کے لیے افراد اور حکومتوں کا انتظار نہ کرنا. ہو سکتا ہے کہ انتظار جس کا کر رہے ہو وہ شخصیت فراہم نہ ہو سکتا ہے کہ جس سے اجازت دینا چاہتے ہو وہ کم ہمت واقع ہوا ہو سکتا ہے جس پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو وہ کچھ دل واقع ہوا ہو. اور اگر یہ اجازت دینے میں پیچھے ہٹ گئے تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, ملت تباہ و برباد ہو جائے گی, مملکت غارت ہو جائے گی. لہذا ہم نے اجازت عام دے رکھی ہے کہ جہاں فرد یا جماعت خطرے میں پہنچائے اور حملہ ہو جائے تو دفاع بہرحال واجب ہے. حق یہ ہے کمزور ہے اس پر واجب ہے, طاقتور ہے اس پر واجب ہے, مرد ہے اس پر واجب ہے, عورت ہے اس پر واجب ہے, بوڑھا ہے اس پر واجب ہے, نابینا ہے اس پر واجب ہے, ناتواں ہے اس پر واجب ہے. یعنی جن سب افراد پر ابتدائی جہاد واجب نہیں ہے ان پر بھی دفاع واجب ہے. میرا موضوع گفتگو نہیں ہے, ورنہ میں گزارش کروں گا کہ ابتدائی جہاد کے لیے 8 شرطیں رکھی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلام غارت گری کو پسند کرتا ہے, جہاں چاہو حملہ کرو, جس سے چاہو اپنی بات منواؤ, اور نہ مانے تو اسے تباہ و برباد کر دو. اسلام دنیا کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا, دنیا کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا. اسلام نے کیوں ابتدائی جہاد رکھا ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کا مختصر خاکہ بھی گزارش کروں گا اور باقی آئندہ کی. تو جہاں تک دفاع کا تعلق ہے, دفاع میں نہ کسی کا علم درکار ہے, نہ اجازت درکار ہے, نہ کسی کا انتظار درکار ہے. جب بھی ملت اسلام اور مملکت اسلام پر حملہ ہو جائے دفاع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن کسی کے برخلاف جب ابتدائی جہاد کا وقت آتا ہے, جب ابتدائی جہاد کا وقت آتا ہے تو فقط اجازت ہی نہیں, تنہا اذن ہی نہیں, بلکہ وہاں جو ذمہ دار مذہب ہے خود اس کی اپنی موجودگی بھی شرط ہے. فرق پہچانیے, یہاں تنہا اجازت سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے. جو ذمہ دار مذہب ہے یا خود محاذ پر آئے یا کسی کو اسی محاذ کے لیے معین کرے, کسی کو اسی جہاد کے لیے معین کرے. جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک ابتدائی جہاد جائز نہیں ہے. اور یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بہتر پہچانتے ہیں کہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے وہ ذمہ دار مذہب نہیں ہو سکتا ہے جو معصوم نہ ہو. ہمارے عقیدے سے وہ ذمہ دار مذہب نہیں کہا جا سکتا جس کے کردار میں قسمت نہ پائی جاتی ہو. اور میں سمجھتا ہوں اسی ایک نقطے کو انسان اگر پہچان لے تو سینکڑوں سوالوں کا ایک جواب ہے تنہا یہ شرط کہ اسلام نے اگرچہ ابتدائی جہاد کو جائز قرار دیا ہے مگر وجود معصوم کو ضروری قرار دیا ہے. جب تک معصوم درمیان میں رہے گا نہ اسے غارت گری کہا جا سکتا ہے, نہ مال غنیمت کی کوشش کہا جا سکتا ہے, نہ کسی کو زیر و زبر کرنا کہا جا سکتا ہے, نہ کسی ملک کی تباہی کہا جا سکتا ہے. اس لیے یہ سارے کام گنہگار کیا کرتے ہیں, یہ کام معصوم نہیں کیا کرتا. مال غنیمت کی تلاش اسے رہتی ہے جس کے نفس میں لالچ ہو, زیر و زبر کرنے کی فکر اسے ہوتی ہے جو اپنے نفس میں بلندی چاہتا ہو, دنیا کو غارت کو کرنا چاہتا ہے جو دنیا کا ذمہ دار نہ ہو, عالم کو تباہ کو کرنا چاہتا ہے جو بقائے کائنات کا ذمہ دار نہ ہو. جسے اللہ نے یہ ساری ذمہ داریاں سپرد کی ہیں وہ دنیا کی آبادی کے لیے قدم اٹھاتا ہے, دنیا کی بربادی کے لیے اقدام نہیں کرتا. لہذا جہاد ابتدائی میں خود معصوم کی شرکت یا معصوم کے مخصوص نمائندے کی شرکت یہ خود ضمانت ہے اس بات کی کہ جہاں نفسانیت کا گزر نہ ہوگا یا خواہشات کا گزر نہ ہوگا یا غارت گری نہ ہوگی یا لوٹ مار نہیں ہے. اور جب یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو اس کے بعد ایک ہی نقطہ رہ جاتا ہے کہ جہاد ابتدائی کی ضرورت ہی کیا ہے. کیوں نہ انتظار کیا جائے کہ دشمن حملہ کرے تو جواب دیا جائے, کیوں ہم قدم آگے بڑھائیں, ہم کیوں اقدام کریں, ہم کیوں کسی سے اپنے نظریات کو منوائیں. ہمارا تو کھلا اعلان ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, دین میں کوئی اقرار نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو جب جبر اقرار نہیں ہے تو ہم کیوں اپنے نظریات کو منوانا چاہتے ہیں کہ یا مانو یا میدان میں آ جاؤ.
تھا کہ ہم جنگ کر کے مسلح مقابلہ کر کے اور تم سے اپنی بات منوا لیں، یہ خیال ہی جو پیدا ہوا ہے۔ تو ایک بات مختصراً بطور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جن کے ذہن جہاں تک پہنچ جائیں وہ خود پہچانیں گے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں کفر و شرک نے ایسے مشکلات عالم اسلامی کے لیے پیدا کر دیے ہیں کہ اب تو مسلمان اپنی بات بھی واضح طور پر نہیں کہہ سکتا، مسلمان اپنے نظریات کا صحیح معنوں میں اظہار اور اعلان نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال صاحبان نظر ہے، جہاں تک آپ کی فکر جا سکے آپ ان حقائق کو پہچانتے رہیں اور ان واقعات پر نگاہ رکھیں۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اسلام میں ابتدائی جہاد رکھا ہی کیوں گیا، چاہے وہ 8 شرطوں کے ساتھ ہو اور چاہے 10 شرطوں کے ساتھ ہو۔ راز بہت واضح، دنیا میں جو بھی کسی علاقے کا حاکم ہو جاتا ہے، چاہے جائز چاہے ناجائز، چاہے ملک کی مرضی سے چاہے سب کی ناراضگی کے ساتھ، چاہے جبر و طاقت سے اور چاہے لوگوں کی رائے عامہ سے، جیسے بھی جو بھی کسی علاقے کا حاکم ہو جائے وہ اپنا بنیادی حق سمجھتا ہے کہ جو علاقے کے رہنے والے ہیں ان سے اپنا قانون منوایا جائے، ورنہ ایک اعلان عام ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں ماننا ہے ملک چھوڑ کے باہر نکل جائیے، ملک میں رہ کے قانون سے بغاوت کرنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی عالمی سطح پر اسلامی دنیا میں، کافر دنیا میں، ملحد دنیا میں، بے دین دنیا میں ہر جگہ یہ بات مسلم ہے اور متفق علیہ ہے کہ جو بھی حاکم ہے اس حاکم کو یہ اختیار ہے کہ اہل حکومت سے اپنے نظریات کو منوائے، اگر ماننا ہے تو مانو، اگر نہیں ماننا ہے تو حدود مملکت سے باہر نکل جاؤ، ملک میں رہ کے حاکم سے بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ اتنا اختیار سب نے ہر حاکم کو دیا ہے، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، چاہے مالک ہو چاہے قاضی ہو، چاہے جمہوری ہو چاہے فرضی ہو، چاہے جبر و استبداد سے آیا ہو، ہر ایک کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو حاکم بن گئے، توجہ کریں، جو حاکم بن گئے، جو حاکم ہو گئے، انہیں ساری دنیا یاد دیتی ہے کہ ملک میں رہنے والوں سے اپنے نظریات کو منوائیں اور نہ مانے تو انہیں ملک سے باہر نکال دیں کہ یہاں باقیوں کا گزر نہیں ہے، اور جو باقیہ نہ حاکم ہے، جو حاکم ہو نہیں گیا، میں بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی حاکم ہو، سب حاکم ہو گئے ہیں، کوئی حاکم ہے نہیں، کوئی پیدائشی حاکم نہیں ہے، اس لیے پیدائشی ہونا خود علامت ہے کہ محکوم ہے۔ آپ صاحبان نظر اسے پہچانیں گے، پیدائشی ہونا یعنی پیدا ہونا خود علامت ہے کہ جب آیا تھا تو ایک بات کا محکوم ہو کے آیا تھا، ایک ماں کا محکوم ہو کے آیا تھا، تو پیدائش تو خود علامت محکومیت ہے۔ یہ کیسے کہا جائے کہ فلاں شخص پیدائشی حاکم ہے؟ پیدائشی ہے تو محکوم ہے، پھر حاکم نہیں ہے، کسی نہ کسی کا محکوم تو بہرحال ہے۔ اگر پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہونے والا ہے وہ محکوم دنیا میں آتا ہے، وہ حاکم دنیا میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے جو حاکم حقیقی ہے اس نے اعلان کیا لم یلد ولم یولد، یہاں ولادت کا گزر ہی نہیں ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے، جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اسی کو حق کی حکومت حاصل ہے۔ جو کائنات کا خلق کرنے والا ہے وہی حاکم ہے، اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ سب حاکم ہو گئے ہیں، چاہے کسی وجہ سے ہو گئے ہو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن کوئی حاکم پیدا نہیں ہوا ہے، سب محکوم پیدا ہوئے ہیں۔ بعد میں آگے بڑھے کسی نہ کسی بنیاد پر حاکم ہو گئے۔ تنہا ایک ہستی ہے جو حاکم حقیقی ہے، جس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، جس کا کوئی خالق نہیں ہے، جس کا کوئی باپ نہیں ہے، لہذا وہ ہے جو روز اول سے ہے اور حاکم ہے، وہ کسی کا محکوم نہیں ہے، ورنہ پیدائش خود علامت محکومیت ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے، میں اپنی بات کی ایک تاریخی دلیل پیش کر رہا ہوں جہاں تک آپ کے ذہن جا سکے، پیدائش خود علامت محکومیت ہے۔
جو پیدا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی کا محکوم ہو کے دنیا میں آیا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پیدائش علامت محکومیت ہے کہ باپ حاکم ہے، پیدا ہونے والا بیٹا محکوم ہے، جس کے ذہن میں یہ بات تھی، جب اسے خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا حاکم ہو گیا تو اس نے گھبرا کے یہی کہا کیسے حاکم ہو گیا، اس کا باپ تو ابھی میں زندہ ہوں. اس طرح بات کرے محمد یعنی یہ عجب انقلاب ہے کہ جس کو اللہ نے محکوم پیدا کیا ہے وہ حاکم ہو گیا، اور جس کو اللہ نے پہلے دن سے حاکم بنایا تھا وہ ایک بار ہی محکوم ہو گیا. تو جس کے ذہن میں یہ تصور تھا اس نے اس حقیقت کا اعلان کیا، اس لیے کہ پیدائش تو خود علامت محکومیت ہے. اب اس سلسلے بہت سے مسائل ہیں جن کو یہاں چھیڑنے کا موقع نہیں ہے، پھر کبھی آپ سوچیے گا خود مسائل آپ کے سامنے حل ہو جائیں گے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ واقعی حق کے حکومت اگر کسی کو حاصل ہے تو پروردگار کو حاصل ہے. اور شاید ایک لفظ ہے، شاید یہ بھی ایک اشارہ قدرت رہا ہو کہ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بلاخر اپنے باپ کا محکوم دنیا میں آتا ہے. شاید خدا نے پہلے دن یہ بھی ایک مسئلہ رکھی ہو کہ جب بیٹے کو باپ کے گھر پیدا کیا جائے گا تو بیٹا محکوم سمجھا جائے گا، باپ حاکم سمجھا جائے گا. لہٰذا جس بیٹے کو باپ کی حاکمیت سے الگ رکھنا ہو اسے باپ کے گھر نہ پیدا کیا جائے، جس کا محکوم ہے اس کے گھر پیدا کیا جائے. روز اول ایک نمونہ ہو جائے، ایک مثال قائم ہو جائے کہ جس کا محکوم ہے اسے بھی پہچان لو. پیدا یہ بھی محکوم ہی ہوا ہے، پیدا یہ بھی محکوم ہوا، جو پیدا ہوا ہے وہ بہرحال محکوم ہوگا. فرق یہ ہے یہ نہ سماج کا محکوم ہے، نہ دنیا کا محکوم ہے، نہ گھر والوں کا محکوم ہے. جس کا محکوم ہے اس کے گھر میں آیا، اس نے اپنے گھر میں اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے. اور یہ بھی شاید ایک مصلحت تھی کہ جب نبی کو بھیجا تھا تو باپ کو پہلے اٹھا لیا تھا. تو کائنات میں حق کی حکومت اگر کسی کو حاصل ہے تو فقط پروردگار ہے. جو کائنات کا حاکم ہے وہ حاکم ہو نہیں گیا، اسے کسی نے حاکم بنایا نہیں ہے، وہ حاکم ہے. تو اگر حاکم بن جانے والے، حاکم ہو جانے والے انسان، انہیں یہ اختیار ہے کہ اپنے حدود مملکت میں رہنے والوں پر اپنے قوانین کو نافذ کرے، اور اگر نہ مانے تو انہیں ملک سے باہر نکل جانے کا حکم دے دے، انہیں باقی قرار دے دے. تو جو واقعی حاکم ہے کیا اسے اتنا حق بھی نہ دیا جائے گا کہ وہ اپنی مملکت میں رہنے والوں سے، وہ اپنے ملک میں رہنے والوں سے یہ مطالبہ کرے کہ اگر میرے ملک میں رہنا ہے تو میرے قانون کو ماننا پڑے گا، میرے قانون کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ اور بات ہے کہ پرائے تو یہ کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں کہ نہ ماننا ہو تو ہمارے ملک سے نکل جاؤ، ہم تو تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں خبر کیا آپ میں نے کیا دوسرے لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نہ ماننا ہو تو ہمارے حدود مملکت سے باہر نکل جاؤ، مگر ہم تو تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ تو وہ کہے گا جس کے حدود مملکت ہو، یہ مطالبہ وہ کرے گا جس کی مملکت میں حد بندی ہو چکی ہو اور جس کا اعلان ہو تبارک الذی بیدہ الملک، سارا ملک اس کے قبضے میں ہے. وہ کیسے کہے نکل جاؤ، وہ تو جانتا ہے نکلنا بھی چاہو وہ نہیں نکل سکتے. اسی لیے میرے مولا نے ایک عجیب و غریب فقہ ایسا فرمایا. شب جمعہ کی دعاؤں میں یہ جملہ پایا جاتا ہے، مولا نے پروردگار عالم کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہمارا خدا وہ ہے، ہمارا پروردگار وہ ہے جو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. ہمارا خدا وہ ہے جو سزاؤں میں اجرت سے کام نہیں لیتا. کیوں؟ انما یعجل من یخاف الفوت،
نہیں کرتا. بہت سے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں خدا جلدی سزا کیوں نہیں دیتا. صبح شام دیکھا کرتے جس سے نفرت ہو جائے, جس سے عداوت ہو جائے, پر پروردگار یہ رات سے گزرنے پائے کہ وقت دیر آزاد ہو جائے, یہ منٹ میں گزرنے پائے وہ تباہ و برباد ہو جائے. یعنی جس کو اختلاف ہے چاہتا اس کی سزا میں خدا انتہائی اجرت سے کام لے, اور یہ بھول جاتا ہے کہ تم بھی گنہگار ہو. نہیں, یہ لمحہ لفظ کا ہے, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. خدا نہ کرتا ہمارا کسی سے اختلاف ہے, اس نے کوئی غلطی کی, ہم کہتے پروردگار ابھی سزا دیجیے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. پروردگار نے پلٹ کے کہا تم نے بھی تو بہت سے گناہ کیے ہیں, تم نے بھی بہت سی خطائیں کی, کیا ارادہ ابھی سزا دیا تم؟ نہیں, پروردگار جلدی نہ کرنا, شاید 80 برس کے ہونے کے بعد ہم توبہ کر لیں. ابھی تو توبہ کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے, ابھی تو جوانی کی توانائیاں ہیں, ابھی توبہ کرنے کا کیا کام ہے؟ جب کسی لائق نہ رہ جائے گے تب دیکھا جائے گا. اسی لیے ابھی نے کہا تھا یہ تر و تازہ جوانی رکھنے والے یہ انتظار کر رہے ہیں جب پورے ہو جائیں گے تب توبہ کریں گے. اور یہ لوگ میں نے 12 آپ کے سامنے کہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ توبہ کرنے میں بڑھاپے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ 10 سال نمازیں کھائے بیٹھے ہوئے ہیں, 20 سال روزے کھائے بیٹھے ہوئے ہیں, سوچے ابھی توبہ کریں تو پوری نماز پڑھنا پڑے گی, ابھی توبہ کریں تو واقعہ روزہ رکھنا پڑے گا. جب 70-80 سال کے ہو جائیں گے تو بات جو رکوع تو خود ہی پہنچ جائے گی, آدھی نماز تو خود ہی ہو جائے گی, خالی دل پڑھنے کے لیے رہے گی. رکعت جلدی جلدی پوری ہو جائے گی. حکیم ڈاکٹر پہلے کہتے ہیں کہ تم کچھ کھا نہیں سکتے, بس اپنے حصے کا بہت کھا چکے, اب آگے فاتح کرو اور دوائیں کھاؤ, اس وقت روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا. لہذا انتظار اس وقت کا ہو رہا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انسان جو ہوش آنے کا وقت ہے اس وقت اسے ہوش نہیں آتا ہے, مگر پروردگار سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. کیوں؟ انما یعجل من یخاف الفوت, جلدی وہ کرتا ہے جسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں مجرم ہاتھ سے نکل نہ جائے. آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, اور یہاں یہ تجربات کم ہوتے ہیں, اس لیے کہ یہاں ماشاء اللہ اتنے قسم کے مجرم بھی نہیں پائے جاتے ہیں جتنے اپنے علاقے میں پائے جاتے ہیں. ہم تو برابر دیکھتے چلے آئے, ہندوستان میں مرجع کیا پاکستان چلے گئے, پاکستان میں لوٹ مار کی ہندوستان چلے آئے, اس لیے مطمئن ہو گئے نہیں ادھر والا وہاں پکڑنے جائے گا اور ادھر والا یہاں پکڑنے جائے گا. تو مملکت کے محدود ہونے کی سب سے بڑی کمزوری ہے, مملکت کے محدود ہونے میں حاکم کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اگر اس باہر نکل گیا تو حاکم بے بس ہو گیا. کہا جاتا ہے حاکم مگر ہے بے بس, کیوں؟ اس لیے کہ مملکت محدود ہے. اس حدود کے اندر اگر ہو, یہی وجہ ہے کہ رات کو اگر چوری ہو جائے تو راتوں رات یہاں وہاں وائرلیس ہنگامہ ہے, طاقت سے ہم جانے نہ پائے. اگر چلا گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, مگر پروردگار چھوڑے ہوئے ہیں, پروردگار ڈھیل دیا جا رہا ہے, رس کی دراز کیا جا رہا ہے. اسے کیا خطرہ ہے؟ ہندوستان چلے جاؤ گے, پاکستان چلے جاؤ گے, لندن بھاگ جاؤ گے, امریکہ چلے جاؤ گے, ارے یہ تو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں, مر بھی جاؤ گے تو انا الیہ راجعون, مر بھی جاؤ گے تو پلٹ کے ہماری ہی بارگاہ میں آؤ گے. ہمیں کیا پریشانی ہے؟ کیوں زندگی میں سزا دے, مرنے کے بعد سزا دیں گے. لہذا ہمارے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارا دائرۂ مملکت محدود نہیں ہے. بیدہ الملک, سارا ملک اس کے ہاتھوں میں ہے. تو وہ پروردگار جو حاکم حقیقی ہے, جس کے ہاتھ میں واقعی ملک ہے, جو ساری کائنات کا واقعی مالک ہے, جو جس کے پاس ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے. جتنے بسنے والے ہیں سب کا وجود اسی کا دیا ہوا, جتنے باشندے ہیں سب کی حیات اسی کا دیا ہے, جتنے رہنے والے ہیں سب کی طاقتیں اسی کی دی ہوئی ہیں. تو کیا اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ ہمارے ملک میں رہ کے ہمارے قوانین پر عمل کرو؟ اور اگر کوئی انسان اس کے قوانین پر عمل نہیں کرتا اور بغاوت کرتا ہے تو جتنی سزا اہل دنیا نے باغیوں کے لیے رکھی ہے اس سے زیادہ سزا اسے ملنی چاہیے جو قانون الہی سے بغاوت کرے. اس لیے کہ یہ سب حاکم ہو گئے ہیں اور پروردگار
پروردگار واقع حاکم ہے، لہذا اسے اپنے قانون کو منوانے، اپنے قانون کو نافذ کرنے کا واقعی حق ہے. اور اگر کوئی نہ مانے تو اسے یہ حق ہے کہ جیسے کل دنیا میں دے دیا تھا جب چاہے واپس بلا لے. نہیں، میں اس لوگ بغور کرنے میں کیا گزارش کر رہا ہوں. خدا نے کل ساری کائنات کو بھیج دیا، آج وہ کہتا ہے ہمارے ملک میں رہو، ہمارا کلمہ پڑھو، ہمارا قانون مانو. اگر نہیں مانتے تو جیسے کل بھیج دیا تھا وہ رحم و کرم تھا، آج واپس بلا لیتے ہیں، یہ سزا ہے، یہ بغاوت کی سزا ہے. بولیے کسی کو اس میں اعتراض کرنے کا حق ہے؟ کسی کو کچھ کہنے کا حق ہے؟ اور کیا آپ نے نہیں. میں جو لفظ کہنا چاہتا ہوں آپ اسے محسوس کریں. اگر اسلام نے یہ طے کر دیا ہوتا یا یہ طے کر دیا کہ جو ملک خدا میں رہ کے قانون خدا کو نہ مانے اسے قتل کر دیا جائے، تو یہ ہمارے ذہنوں کی کمزوری ہے جو ہم نے اس کا نام قتل رکھا ہے. بڑی باریک بات، یہ ہمارے ذہنوں کی اور ہماری نجات کی کمزوری ہے جو ہم نے اس کا نام قتل رکھا ہے. یہ قتل نہیں ہے، یہ دیے ہوئے وجود کی واپسی ہے. یہ دی ہوئی نعمت کی واپسی ہے. یعنی اگر آپ مجھے قتل کر دیں اس کا نام ہے قتل، اس لیے کہ میرا وجود آپ کا نہیں ہے. اگر میں آپ کو قتل کر دوں تو اس کا نام ہے قتل، اس لیے کہ آپ کا وجود میرا دیا ہوا نہیں ہے. نہ آپ کا احسان میرے اوپر، نہ میرا احسان آپ پر. آپ مجھے قتل کریں تو آپ کو ظلم ہوگا، میں آپ کو قتل کروں تو میرا ظلم ہوگا. لیکن خدا اگر کسی کو واپس بلا لے، خدا اگر کسی کو واپس بلا لے تو کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ خدا نے مار ڈالا، خدا نے قتل کر دیا. اس لیے کہ جس حیات کو لیا ہے وہ اس کی نہیں ہے، جس زندگی کو لیا ہے وہ اس انسان کی نہیں ہے، وہ اسی کی دی ہوئی حیات ہے. تو وہ خدا جب ملک الموت کے ذریعے ساری زندگیاں واپس لیتا ہے. اب میں نے بات واضح کر دی. وہی خدا جب ملک الموت کو بھیج کے زندگیوں کو واپس لیتا ہے تو کوئی نہیں کہتا بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ستم ہو گیا. سب کہتے وقت آ گیا، مر گئے، وقت آ گیا، موت آ گئی. تو جیسے خدا نے ایک دن ملک الموت کے ذریعے واپس بلایا، ویسے دوسرے دن مجاہدین اسلام کے ذریعے واپس بلایا. فرق اتنا ہے کہ جب انسان بے خطا ہوتا ہے تو بلانے کا ذریعہ ملک الموت کو بنایا جاتا ہے، اور جب مجرم ہوتا ہے تو بلانے کا ذریعہ جہاد کو بنایا جاتا ہے. ایک آواز پڑھے محمد علیہ. اس سے زیادہ اس مقام پر نہیں ٹھہرنا چاہتا. میں تو یہ بات فقط ضمن گزارش کرنا چاہتا تھا کہ اسلام میں جہاد دفاعی بھی ہے اور اسلام میں جہاد ابتدائی بھی ہے، اور سوائے قانون پروردگار کے کسی قانون کو جہاد ابتدائی کا حق نہیں ہے. کسی قانون کو ابتدائی جہاد کا حق نہیں دیا گیا ہے. یہ بات دینے والی میں آپ محفوظ رکھیں گے، موقع آئے گا تو میں اس کی وضاحت کروں گا. یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ جس جہاد ابتدائی کا حق خاصان خدا کو حاصل تھا، دین خدا کو حاصل تھا، پروردگار کا حق ہے، اس حق کو اللہ والوں نے کبھی استعمال نہیں کیا. اب یہ دوسرا نقطہ ہے جو میں اجمالاً آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سوچئے گا، یہ حق ہے خدا کا، قانون خدا کا، دین خدا کا، اللہ کے نمائندوں کا، کہ جس کو چاہیں دعوت اسلام دے اور اگر قانون خدا کو نہ مانے تو قتل کر دے. اس لیے کہ وجود اللہ کا ہے، حیات اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ حق انہیں حاصل ہے. مگر پروردگار نے یہ نظام بنایا ہے کہ اس حق کو کبھی استعمال نہیں ہونے دیا. بہت سے حقوق انسان کو حاصل ہوتے ہیں کہ انسان اپنے حق کو استعمال نہیں کرتا. بچہ شرارت کرے، باپ کو حق تماچا مار دینے کا مگر نہیں مارتا، باپ کو حق سزا دینے کا مگر نہیں مارتا. شاگرد شرارت کرے، استاد کو حق تنبیہ کرنے کا مگر تنبیہ نہیں کرتا. آپ نے مجھ سے قرض لیا، مجھے حق مانگنے کا مگر میں معاف کر دیتا ہوں.
کتنے حقوق دنیا میں ہیں جو استعمال نہیں کیے جاتے، مگر حق کا استعمال نہ ہونا اور ہے اور حق کا نہ ہونا اور ہے۔ بھائی اس فرق کو یاد رکھیے گا اور بات کو یہی کو روکتا ہوں۔ دنیا کے حاکموں میں اور حاکم اسلام میں یہ فرق ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو ابتدائی جہاد کا حق نہیں ہے، اللہ والوں کا حق ہے، مگر انہوں نے حق کو استعمال نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ حقوق کے استعمال کرنے میں یہ رعایت رکھی جاتی ہے، یہ نقطہ نگاہ میں رکھا جاتا ہے کہ پہلے مقابل کے ظرف کو پہچانا جائے، پہلے صورتحال اور مسائل کا جائزہ لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حق سمجھتے ہو اور وہ نہ سمجھتا ہو، بات نکل آتی ہے اور میں نے اس کے میں وضاحت کر بھی نہیں سکتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حق سمجھتے ہیں مگر وہ حق نہیں سمجھتا ہے، تو ہم جب حق کو استعمال کریں گے تو ہمارا ضمیر مطمئن رہے گا کہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، مگر وہ تو اس کا نام تو نہیں رکھے گا، وہ اس کا نام تو نہیں رکھے گا۔ تو پروردگار نے اپنے خاصان خدا سے کہا خبردار اپنے حق کو استعمال نہ کرنا، یہ حق ہم نے تم کو دیا ہے مگر استعمال نہ کرنا، ورنہ یہ جاہل، یہ ناواقف، یہ ہمارے حق کے تخلیق سے بے خبر، یہ ہمارے احسانات سے ناآشنا، یہ تمہیں ظالم کہیں گے، یہ تمہیں مفسد کہیں گے۔ ہم حق کو پیچھے ہٹا لینا گوارا کریں گے مگر تمہیں مفسد کہلوانا گوارا نہ کریں گے۔ ایک طرح بات اور محمد اگر یہاں تک آپ کے ذہن میرے ساتھ چلے تو ایک جملہ کہتا ہوں اور یہ آپ کے لیے امتحانی جملہ مانی آپ پہچانیے گا۔ آدم سے لے کے آج تک پروردگار کا حق ہر دور میں ہے کہ ہر انسان سے اپنے دین کو منوائے اور جو نہ مانے اسے تہذیب کرا دے، اسے بڑا کرا دے، مگر خدا نے اتنے دور گزر گئے مگر اپنے حق کو استعمال نہیں کیا۔ آج تک کوئی کہنے والا نہ پیدا ہوا کہ 1,24,000 انبیاء کے چلے گئے اور خدا نے اپنے حق کو استعمال نہ کیا۔ یہ علامت ہے کہ حق ہے ہی نہیں۔ نہیں عقیدوں غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہ آدم نے اس حق کو استعمال کیا، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ سرکار دو عالم۔ ہر سیرت النبی لکھنے والا یہ ضرور لکھتا ہے کہ سرکار دو عالم نے فلاں جنگ لڑی، اس کی وجہ یہ تھی۔ سرکار نے بدر کے موقع پر مشرکین کے قافلے کو روکا، اس کی وجہ یہ تھی۔ سرکار خیبر میں گئے مگر اس کی وجہ یہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ جو ڈھونڈا جا رہا ہے، اسی لیے کوئی ابتدائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ورنہ اگر ابتدائی جہاد کے لیے تیار ہے تو وجہ کیا تھی؟ کچھ نہیں۔ وہ خدا کے رسول ہیں، انہیں ہر بات منوانے کا حق ہے، جو نہ مانے وہ قتل ہو جانے کے قابل۔ مگر حضور نے اس حق کو استعمال نہیں کیا۔ 1,24,000 انبیاء آئے اور آگے چلے گئے اور کسی نے اس حق کے خدائی کو استعمال نہیں کیا۔ یہ سارے مسلمان کہتے ہیں کسی نے استعمال نہ کیا، کسی نے جبرن نہ منوایا، کسی نے دین و خدا کے لیے جبر نہ کیا، اور کوئی یہ کہنے والا نہ پیدا ہوا اب ہم سمجھ گئے اگر خدا کا حق ہوتا تو کہیں تو یہ حق استعمال کیا جاتا۔ سمجھو گے نہیں؟ اگر خدا کا حق ہوتا تو کہیں تو وہ جبر کر کے 2-4 سے منواتا کسی نبی کے ذریعے، جب نہیں منوایا تو یہ علامت ہے کہ اس کا حق نہیں ہے۔ نہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں اگرچہ 1.25 لاکھ مرتبہ حق استعمال نہیں ہوا مگر ہے۔ تو عزیزو ہم تو یہ فلسفہ نہ سمجھے 1,24,000 مرتبہ حق استعمال نہ کیا جائے تو سب کہتے ہیں کہ ہے، اور ایک مرتبہ اپنا حق استعمال نہ کیا جائے تو سب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے۔ محمد حق کا استعمال حالات اور مسائل کو دیکھا کرتا ہے، اور مسائل بالکل واضح ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا
اگر نبی جو خدا نمائندے پروردگار اس حق کو استعمال کرے تو جو اس حق کو نہیں پہچانتے وہ کیا کہیں گے؟ ظالم، مفسد، دنیا کو ناراض کرنے والا، دنیا کو برباد کرنے والا، ہر ایک کو بلا وجہ مارنے والا. اس لیے خدا نے کہا یہ حق استعمال نہ کرو. جب یہ ابتدا کر دے تو میدان میں آ جاؤ. جب یہ پہل کر دے تو میدان میں آ جاؤ. کمزوری کا مظاہرہ بھی نہ کرنا مگر ابتدا نہ کرنا ورنہ ان ظالموں کی نگاہ میں بدنام ہو جاؤ گے. اور کیا آپ نے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ حق ہے مگر مصلحت نہیں ہے کہ استعمال کیا جائے ورنہ نادان ظالم کہہ دیں گے، نادان مفسد کہہ دیں گے. اب آپ پہچانیے اگر میری جاگیر ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میری جاگیر ہے، آپ نے اس جاگیر کو لے لیا اور اپنے قبضے میں کر لیا تو میں جس دن آپ کو مار کے چھیننے جاؤں گا ہر آدمی کہے گا 2 آدمی لڑ رہے ہیں ہم سے مطلب نہیں. میری بات پہچانی میں کیا گزارش کروں؟ خدا نے کرتا جاگیر بڑی چیز ہوتی ہے. وہ تو لفظ بیچ میں آ گیا. آپ کے پاس 100 درہم تھے، میں نے آپ کی جیب سے نکال لیا. اب آپ مجھ سے واپس لینا چاہتے ہیں، آپ مجھے ماریں، آپ مجھے قتل کریں، آپ مجھے قیدی بنائیں، آپ جو چاہے برتاؤ کریں، ہر آدمی نیوٹرل رہے گا سوائے 2-4 صاحبان غرض کے. ہر آدمی نیوٹرل رہے گا. ہم سے کیا مطلب؟ ان کا پیسہ چھینا، وہ اپنا پیسہ واپس دے رہے ہیں. کل ان کے پاس طاقت تھی، آج ان کے پاس طاقت ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن اگر میں ذرا ہوشیار نکلا، توجہ کریں، اگر میں ذرا ہوشیار نکلا تو میں نے 100 درہم آپ کی جیب سے نکالے اور 10 آدمیوں پر 10-10 کر کے بانٹ دیے. سوچیے گا، 100 درہم میں نے آپ سے لیے اور 10 آدمیوں پر 10-10 کر کے بانٹ دیے. اب جو آپ آئیں گے مجھ سے لینے کے واسطے تو اب یہ 10 نیوٹرل نہیں رہیں گے، اب یہ 10 غیر جانبدار نہیں رہیں گے. اب ہر ایک کہے گا سبحان اللہ. آپ کو کہا کہ ان سے لینے کا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اگر کہہ دیا کہ آپ کا حق ہے تو 10 ہم کو بھی دینا پڑے گا. دیکھیے میں سکھا نہیں رہا ہوں مگر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ قسم کرنے کا بھی ایک ہنر ہوتا ہے. سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں. قسم کرنے کا اور لوٹ مار کرنے کا ایک ہنر ہوتا ہے. جو بے ہنر ہوتے ہیں وہ قسم کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، جو ہنرمند ہوتے ہیں وہ قسم کر کے بانٹ دیا کرتے ہیں تاکہ جب مالک حقیقی میدان میں آئے تو بہت سوچ سے لڑنا پڑے. تو جو مالک حقیقی ہے اسے بھی یہ نقطہ سمجھنا پڑے گا جب یہ تو 9 سے لڑنے کے لائق ہوگا تو حق کے لیے اٹھے گا، اور اگر اس لائق نہ ہوگا اور حالات اجازت نہ دیں گے تو مسئلے کو اٹھا کے رکھے گا اس دن کے لیے جب کوئی اٹھنے والا نہ ہوگا. محمد تو انسانی زندگی میں جہاد ابتدائی بھی ہے اور انسانی زندگی میں جہاد دفاعی بھی ہے. سرکار دو عالم کو حق کے جہاد ابتدائی حاصل تھا، اس لیے کہ نمائندے خدا ہے. یہ اور بات ہے کہ حضور نے اس حق کو استعمال نہیں کیا. یہاں تک آپ ذہن میں محفوظ رکھیے گا. اب جو بات گزارش کرنا ذرا ایک لمحے کے لیے اسلام کی تاریخ کو اپنے ذہن میں دہرائیے. یہ ایک موضوع ہے جس کے لیے ایک مکمل بیان درکار ہے. اسلامی تبلیغ سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں اسلامی تبلیغ 5 مرحلوں سے گزری ہے. ایک وہ دور تھا جو اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا دیا، بعثت کا اعلان ہو گیا اور سرکار خفیہ دعوت دے رہے. ایک وہ دور آیا تو حضور نے اعلان دعوت کا سلسلہ شروع کیا. ایک وہ دور آیا جب سرکار نے محاذ تبلیغ کو بنا دیا، مکے سے مدینے آ گئے. ایک وہ دور آیا جب سرکار بدر سے لے کے فتح مکہ تک میدان سے گئی. اور ایک وہ دور آیا جس دور کے لیے قرآن مجید نے کہا یدخلون فی دین اللہ
اللہ افواجا، لوگ خود ہی آنے لگے، اب کسی میں لڑنے کی ہمت نہیں، مگر اس کی تفصیل کا جو اجمال ہے ایک لفظ، اور وہ یہ ہے کہ دعوت الاشیاء میں سرکار دو عالم نے اعلان اسلام کیا، وہیں اسی مجمع میں پہلا جواب جادوگر برداشت کیا یا نہیں؟ جلدی جلدی صاحب برداشت کیا، باہر نکلے، دوبارہ دعوت کر دی، لوگوں نے کہا دیوانے، وہ کھا کے جادوگر کہہ رہے ہیں اور یہ دعوتیں کیے جا رہے ہیں، دیوانے ہیں، برداشت کیا۔ کسی نے کہا کاہن ہے، برداشت کیا، کسی نے کہا ساحر ہے، برداشت کیا، گلیوں میں جا رہے ہیں، بچے پتھر مار رہے ہیں، برداشت، گڑیا کوڑا دے رہی ہے، برداشت ہے، بڑے لوگ ستا رہے ہیں، سجدے میں ہیں، غلط دیکھ کیا ہے، ہر طرف سے جدھر سے گزر جائے ایک نئی افطار ہے، ایک نئی مصیبت ہے، گلی میں جا رہے ہیں، کانٹے بچھے ہوئے، نیچے کانٹے، اوپر کوڑا، ادھر پتھر، ادھر کنکر، اور سب برداشت کر رہے ہیں۔ ایک دن نہ دیکھا کہ حضور ان مسائل سے گھبرا کے یا گھر میں بیٹھ کے ہوتے، یا تبلیغ چھوڑی ہوتی، یا ہار مان گئے ہوتے، یا چپکے سے کہیں چلے گئے ہوتے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ حق یہ ہے کہ لوگوں نے آ کے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے تبلیغ چھوڑ دیں، عورت چاہیے وہ لے لیں، دولت چاہیے وہ لے لیں، پیسہ چاہیے وہ لے لیں، تبلیغ چھوڑ دیں۔ جناب ابو طالب آئے، کیا بھتیجے لوگ یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ جو تم کو چاہیے وہ لے لو، مگر تبلیغ چھوڑ دو۔ جو حضور نے جواب دیا وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ چچا آپ ان سے جا کے کہہ دیے لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اگر میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھتے ہیں اور چاہے کہ میں تبلیغ چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کنکر کیا ہے، پتھر کیا ہے، کوڑا کیا ہے، کانٹا کیا ہے، مصیبتیں کیا ہیں، میں چاند سے ڈرنے والا نہیں، میں سورج سے معلوم ہونے والا نہیں۔ اتنا باہمت انسان، لیکن جہاد پہچان کے میں تو کہہ رہا تھا، اتنا باہمت انسان جو نہ سناؤں سے کرا، نہ طاقتوں سے کرا، نہ عافیتوں سے کرا، نہ مصیبتوں سے کرا، نہ الزامات سے کرا، نہ تانوں سے کرا، نہ کوڑے سے کرا، نہ کانٹے سے کرا۔ ایسے باہمت انسان سے کہا جائے کہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے چلے جاؤ۔ نہیں عزیزان گرامی، آپ غور کریں، میں ہجرت کا بالکل نیا رخ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ ایسے باہمت انسان سے کہا جائے کہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے چلے جاؤ، خدا جانتا ہے لڑ کے، جنگ کر کے، پتھر کھا کے، کانٹوں پر چل کے ہجرت کر جانا نبی کے لیے آسان تھا۔ مسائل کا مقابلہ کر کے ہجرت کر جانا آسان تھا، مگر چپکے سے چلا جانا یہ نبی کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے کہ کمزور کے لیے علن اعلان جانا مشکل ہوتا ہے اور ہمت والے کے لیے چپ کے جانا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے گزارش کی کہ ہجرت ایک بہترین جہاد ہے، ہجرت ایک بہترین جہاد ہے، جب تک نفس میں اتنی طاقت نہ پیدا ہو جائے کہ حکم خدا کی خاطر ہر تان و طنز کو برداشت کر لے گا، اس وقت انسان ایسی ہجرت کے لیے تیار نہیں ہو سکتا جیسی ہجرت پیغمبر نے۔ ہجرت خود ایک جہاد ہے، تلوار کا جہاد نہیں، جہاد نفس ہے۔ اور اس کے بعد خالی یہی نہیں کہ چلے جاؤ، یہ میں کل گزارش کروں گا جب آیا کہ جہاد پر تبصرہ کروں گا، فقط یہی نہیں کہ چلے جاؤ، جاؤ تو کس حالت میں جاؤ، ذرا اس جہاد کو دیکھیے گا۔ سرکار دو عالم کی نگاہ میں عزیز ترین شہر مکہ، جہاں خانے خدا ہے، جہاں حضور پیدا ہوئے، سرکار کی نگاہ میں عزیز ترین شہر مکہ اور عزیز ترین گھر کعبہ۔ توجہ کریں، عزیز ترین شہر
شہر مکہ یاد رکھیے گا، اور عزیز ترین گھر کعبہ، اور عزیز ترین مرد علی، اور عزیز ترین عورت فاطمہ. اب نبی ہجرت کر رہے ہیں، نبی ہجرت کر رہے ہیں، اب جہاد نفس کا جائزہ لیے اتنے عزیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی پیغمبر کے لیے یہ کوئی مسرت نہیں ہے کہ اپنے کو دشمنوں سے بچا کے لے جا رہے ہیں. پیغمبر کا جہاد یہ کہ دونوں کو دشمنوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. پیغمبر کا جہاد یہ ہے اتنے عزیز ترین افراد، اتنی عزیز ترین چیزوں کو دشمنوں کے درجے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ جہاد ہے اور بہت بڑا جہاد ہے. اس کا اندازہ ہر انسان نہیں کر سکتا ہے کہ سرکار دو عالم کس طرح کے. ورنہ کسی ناسمجھ اور نااہل نے کہا کہ بڑے شدت سے بیان کیا جاتا ہے کہ خلیل اللہ نے بیٹے کے گلے کو چھری رکھی میدان بنا میں، ان جیسا کوئی خلیل نہیں اور ان جیسا کوئی نبی نہیں. کسی نافہم نادائق نے کہا یہ کون سا بڑا کمال کیا، ہمارے زمانے میں کتنے بات پائے جاتے ہیں بیٹوں کو قتل کر جاتے ہیں، ان کو خالی چھری پہ رکھی. اور کیا ہے تو جو حالات سے بے خبر ہیں، جو جذبات نہیں جانتے، جو شخصیتوں کو نہیں پہچانتے، وہ ایسی احمقانہ باتیں کر سکتے ہیں. مگر جو سرکار دو عالم کی عظمت اور ان کے جہاد سے باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں پیغمبر اسلام کا چلا جانا اور ہجرت کر جانا اتنا بڑا امتحان تھا جس میں ہر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ پہچانیے، کاش یہی ہوتا کہ تم بھی چپکے سے چلے جاؤ اور کل یہ سب بھی چپکے سے چلے آئیں گے. نہیں، ہم تو جائیں گے، حکم خدا ہے. اور تمہارے لیے حکم خدا یہ ہے کہ کل صبح جو ہماری تلاش ہو تو امانتوں کو پلٹا دینا، امانتوں کو واپس کر دینا. یعنی تمہیں یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم سے کیا مطلب. لیکن جہاد کا دوسرا لوگ آ گیا، تمہیں یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم سے کیا تعلق، وہ جانے تم جانو. نہیں، امانتیں پلٹانا ہے، امانتوں کا واپس کرنا یہ علامت ہے کہ ہم سے تعلق ہے. مگر یہ کام تمہیں انجام دینا ہے. اور اس کے بعد دیکھو جب تم آنا تو خواتین کو لے کے آنا. اور اب یہ قافلہ رات کی تاریکی میں نہیں آئے گا، یہ قافلہ کھلے عام آئے گا. تو مجھے کہنے دیجیے کہ جیسے سرکار دو عالم کے لیے پورے جہاد ہے کہ اتنی عزیز چیزوں کو چھوڑ کے رات کی تاریکی میں چلے جائے، تو کوئی پہچانے علی کا کتنا بڑا جہاد ہے کہ رات رہے تو تلواروں کی چھاؤں میں سوئے، صبح آئے تو امانتیں دے کے رابطے کا اعلان کرے، اور وقت آئے تو تلواروں کی چھاؤں میں قافلے کو لے کے چلے جائیں. تم نے نبی کا ایک جہاد دیکھا ہے، اپنے عزت سے علی کے 3 جہاد دیکھے. کرے محمد علیہ. اور یہ سارا جہاد نتیجہ ہے عقیدے کا. ورنہ اگر عقیدہ نہ ہو تو کوئی ایسے جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتا. عقیدہ سب سے اہم عقیدہ یہ ہے. دیکھو وطن کچھ نہیں ہے دین خدا کے مقابلے. دیکھو رات و آرام کچھ نہیں ہے دین خدا کے مقابلے میں. قرابت رشتہ خاندان کچھ نہیں ہے دین خدا کے مقابلے میں. اور ہجرت پیغمبر میں اسی حقیقت کا اعلان ہو رہا تھا، اسی حقیقت کا اعلان ہو رہا تھا. وطن چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، دین خدا کو تبلیغ کا راستہ مل جائے. ابھی چھوٹتے تو چھوٹ جائے، دین خدا کو رواج کا راستہ مل جائے. اس دین کی راہ میں اتنی بڑی قربانی دینا یہ جہاد ہے. اور دین کی راہ میں قربانی دینا یہ عقیدے اور جہاد کا امتزاج ہے جو ہجرت میں دیکھا گیا. ہاں، اتنی سی بات کہنے کو جی چاہتا ہے کہ نبی نے ہجرت کی تو مکہ چھوڑا، مدینے آئے، جس کے بارے میں سارے مورخین اور سارے مسلمان نقل کرتے ہیں کہ مکہ خطروں کا مرکز تھا اور مدینہ دارالامن.
دارالامان تھا. پیغمبر اسلام نے مکہ چھوڑا اور مدینے چلے آئے. میں یہ جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں کہ مورخین نے شاید عظمت پیغمبر کو نہیں پہچانا یہ کہہ کے کہ دارالخطر کو چھوڑا اور دارالامان میں چلے آئے. پیغمبر امان نہیں ڈھونڈ رہا ہے, پیغمبر اب نہیں تلاش کر رہا ہے کہ خطرے کی جگہ چھوڑو اور چلے جاؤ. پیغمبر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر مکہ دارالکفر بن گیا ہے, اگر مکہ دارالاصنام اور بتوں کا گھر بن گیا ہے اور یہ انقلاب یہاں ممکن نہیں ہے, تو دیکھو اب میں مدینے جا رہا ہوں, اگر یہ دارالاصنام بنا ہوا ہے تو میں اسے دارالاسلام بنانے جا رہا ہوں. ہجرت تھی, وہ نانا کا ترک وطن کا حوصلہ تھا اور یہ نواسے کی ہمت ہے, اور دونوں میں بڑا فرق ہے. پیغمبر اسلام جب جا رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر میں بیٹی موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر میں بھائی موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر خطروں میں گھرا ہوا ہے, مگر حالات ویسے نہیں ہیں جیسے حالات اس دن تھے جب حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے. ماہ رجب کی آخری تاریخیں, جب حاکم شام کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے یزید ابن معاویہ کو یہ خبر دی گئی کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور تم خلیفۃ المسلمین ہو, لہذا تجدید بیعت ہونی چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ اثر نو پھر تمہاری بیعت کریں, بیعت کی تجدید ہونی چاہیے. تو دنیا جانتی ہے کہ یزید اس وقت موجود نہیں تھا. 3 دن کے بعد یزید کو اطلاع ہوئی اپنے باپ کے مرنے کی, اور اس کے بعد جب شہر میں آیا اور اسے یہ منظر دیکھا تو اس کے بعد حاکم مدینہ کو یہ پیغام بھیجا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے, مدینے میں یہ اعلان کر دو اور لوگوں سے اثر نو میرے واسطے پھر بیعت دو. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا خط بھی شامل کر دیا اور 4 آدمیوں پر خصوصی نگاہ رکھنا, حسین ابن علی, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, عبد الرحمن ابن ابی بکر, ان 4 پر خاص نگاہ رکھنا. اور دیکھو یہ بیعت سے بچ کے نہ جانے پائیں, اس لیے امت میں ان کا وقار ہے, امت میں ان کا احترام ہے. اگر یہ مخالفت کریں گے تو امت میں میری صاف قائم نہ ہو سکے گی, اور اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سارا عالم اسلام چھوٹ جائے گا. ولی تک پیغام آیا, نصف شب کا ہنگام تھا, فرزند رسول الثقلین مسجد میں ہیں, عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ولید کا نامہ بر آیا, پیغام دیے ہوئے چلیے آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. فرزند رسول نے جیسے ہی پیغام کو پڑھا, عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کیسا پیغام ہے؟ کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شام کے حاکم نے انتقال کیا ہے, یزید اس کی جگہ پر برسر اقتدار آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہا ہے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں دربار میں جاؤں گا صورتحال کا جائزہ لینے کے واسطے. کہا مناسب یہ ہے کہ دربار میں نہ جائیں, زمانہ پر خطر ہے, آپ رات کی تاریکی میں باہر نکل جائیں, اور میں تو جا رہا ہوں. فرمایا تم بزدلی کا اظہار کر سکتے ہو, میں کمزوری کا اظہار نہیں کر سکتا. میں جاؤں گا یہ کہہ کے آئے بیت الشرف میں اور آ کے اعلان کیا بہن میں دربار میں جا رہا ہوں. بس ارباب ایسا بیان اپنی آخری منزل تک آ گیا, بہن میں دربار میں جا رہا ہوں. بھیا یہ وقت دربار میں جانے کا نہیں ہوتا. کہاں مجھے بلایا گیا ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شام کے حاکم نے انتقال کیا ہے, اور میں جانتا ہوں مجھے کیوں بلایا گیا ہے, لیکن مجھے دربار میں جانا ہے. یہ سننا تو بہن نے کہا بھیا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اکیلے نہ جانے دوں, میں تنہا نہ جانے دوں گی. یہ کہہ کے آواز دی عباس, علی اکبر, قاسم اور محمد, ایک بنی ہاشم کے شیروں آقا دربار میں جا رہے ہیں. روایت ہے کہ 30 جوانان بنی ہاشم تلواریں لیے ہوئے مولا کے ساتھ چل رہے ہیں. دارالمانہ کے دروازے پر پہنچے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے فرمایا تم یہیں ٹھہر جاؤ, میں جاتا ہوں صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں, اگر میری آواز بلند ہو جائے تو میری اجازت ہے دربار میں آ جانا. آئے, حاکم شام کے مرنے کی خبر سنائی گئی. امام نے خبر کو سنا, ولید نے مطالبہ کیا, یزید نے اپنی بیعت کا تقاضا کیا ہے. فرمائیے کیا ارادہ ہے؟ فرمایا مثلی لا یبایع سرا,
وہ جیسا انسان ایسے معاملات کا فیصلہ رات کی تاریکی میں خفیہ انداز سے نہیں کیا کرتا. صبح تو ہونے والی ہے، جب صبح ہو جائے دربار آراستہ کرنا، مجھے بلا لینا تاکہ معلوم ہو جائے کہ بیعت کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے. ولید نے کہا آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. امام حسین اٹھے، دربار سے نکلنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ مروان نے اشارہ کیا ولید اگر حسین اس وقت تیرے قبضے سے نکل گئے، تنہا حسین، اکیلے حسین اگر اس وقت تیرے قبضے سے نکل گئے تو جب تک مدینے میں خون کی ندیاں نہ بہ جائیں گی. اب حسین تیرے قبضے میں آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یا بیعت کریں یا گلا کاٹ دے. یہ سننا تھا. علی کے شیر کو جلال آ گیا. فرمایا اتحدثنی بالقتل یا ابن الزرقاء، وہ زنے نیل کو چشم کے بچے، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے. انت تقتلونی یا ہوا، تو مجھے مارے گا یا یہ حاکم مارے گا؟ کس کی مجال ہے؟ آواز کا بلند ہونا تھا. ہاشمی شیر دربار میں داخل ہوئے. آگے آگے ابو الفضل عباس، تلوار نیام سے باہر. مولا کس نے گستاخی کی؟ آقا کس نے کیا کہہ دیا؟ حسین نے قبضے شمشیر باز کیا. بھیا خبردار، تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے. یہ کہہ کے دربار سے باہر نکلے. عزادارو بیت الشرف نے قدم رکھا تو روایت کا انداز بتاتا کہ بہن نے پڑھ کے بھائی کے گلے میں باہر ڈال. بھیا خیر تو ہے دربار سے کیا گزری؟ امام حسین نے رودات بیان کی اور کہا بہن اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا. اب سامان سفر تیار کرو، ہمیں وطن چھوڑنا ہوگا، ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. بس آخری فکر سامان سفر تیار کرو. شہزادی زینب سیدانیاں سفر کی تیاری میں مصروف ہو گئی. امام حسین آئے قبر پیغمبر کے سامنے. مقتل کہتا ہے کہ نانا کی قبر سے لپٹ کے روتے رہے. روتے روتے ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی. ایسا محسوس ہوا جیسے قبر شگافتہ ہو رہی ہے. نانا سامنے آئے. عرض کی نانا امت بہت ستا رہی ہے، اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں؟ فرمایا بیٹا اگر تم میرے پاس آ جاؤ گے تو کربلا کون جائے گا؟ حسین کربلا جاؤ، قربانی دو تاکہ میرا دین زندہ رہ جائے. پلٹ کے آئے، سامان سفر تیار ہوا. صبح کا ہنگام آیا. صاحب معاج سبتین عبداللہ ابن سلام سے نقل کرتے ہیں. عبداللہ کہتا ہے کہ میں اسی دن وارد مدینہ ہوا جس دن فرزند رسول وطن چھوڑ رہا تھا. میں نے عجب منظر دیکھا کہ مدینے کے در و دیوار پر ویرانی چھائی ہوئی ہے. ہر چہرہ اداس، ہر انسان پریشان. میں نے پوچھا بھائیو یہ تازہ مصیبت کیا آ گئی ہے؟ یہ اداسی کیسی ہے؟ یہ ویرانی کیسی ہے؟ تو کسی نے کہا تمہیں نہیں معلوم آج جانے مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے. پیغمبر کا مدینہ ویران ہو رہا ہے. حسین وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہا حسین کب جائیں گے؟ کان قریب سواری رخصت ہونے والی ہے. عبداللہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ مدینے والے حسین کو کیسے رخصت کرتے ہیں. میں آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ جب بیت الشرف کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سواریوں کے روانگی کا وقت آ گیا ہے. بس رونے والوں 2-3 لمحے اور مجلس تمام کر رہا ہوں. عبداللہ کہتا ہے کہ میں دور کھڑا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ جوانان نے بنی انتظامات سفر کے لیے آگے بڑھے. ناقے لائے گئے، سامان سفر بار کیا گیا. جب ناقے آگے بڑھ گئے تو آواز آئی ہٹو پیچھے ہٹو، ہٹو دور ہٹو. اے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، بیویوں کے سوار ہونے کا وقت آ رہا ہے. مجمع کو ہٹایا گیا. عبداللہ کہتا کہ دور کھڑا ہوا منظر دیکھ رہا تھا. ایک ناکا بیت الشرف کے دروازے
بٹھایا گیا. ایک مرتبہ ایک معصمہ سیاہ چادر اوڑھے ہوئے بیت الشرف سے برآمد ہوئی, ناکے کے قریب آئی. ایک شہزادے نے پردے محفل اٹھایا, معصمہ سوار ہوئی. میں نے کسی سے پوچھا, اے بھائی یہ کون سوار ہوا, یہ سوار کرانے والا بچہ کون ہے؟ کہا حسن کی بیوہ ام فروا سوار. یتیم حسن قاسم نے ماں کی سواری کا اہتمام کیا. اس کے بعد ایک اور ناکا لا کے بٹھایا گیا. ایک معصمہ بیت الشرف سے برآمد ہوئی. ایک گلیت جوان آ کے پردے محمل اٹھایا, معصمہ سوار ہوئی. مجھے معلوم ہوا علی اکبر اہتمام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ناکا لایا گیا. ایک معصمہ اب جو آگے بڑھی تو کم سن بچے کو بھی دیکھا, گلیت جوان کو بھی دیکھا اور ایک جوان کو دیکھا. میں نے پوچھا یہ کون؟ علی کی چھوٹی بیٹی. نہ سن سکو گیا دادارو, علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سوار ہو رہی ہے. عباس مصروف اہتمام ہے, علی اکبر انتظام کر رہے ہیں. جب یہ ناکا آگے بڑھ گیا تو عبداللہ کہتا اب تک ہاشمی جوان انتظامات میں مصروف تھے اور حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے. کرسی پر بیٹھے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا اب جو ایک معصمہ بیت الشرف سے برآمد ہوئی تو حسین کھڑے ہو گئے, کرسی سے کھڑے ہو گئے. معصمہ ناکے کے قریب آئی. کسی نے پردے محفل اٹھایا, کسی نے نعرہ سواری, کسی نے سہارا دیا. اب جو معصمہ سوار ہوئی تو معلومہ صحرا کی بڑی بیٹی زینب سوار ہوئی, جس کا یہ اہتمام و انتظام. اے عزیزو, یہ 28 رجب کی سواری تھی اور ایک مرتبہ کربلا میں 11 محرم آئی. نہ لشکرے, نہ سپاہی, نہ کثرت الناس, نہ قاسمے, نہ علی. انا للہ وانا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا. جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا. جو مشتاق حج و زیارات اور حج و زیارات سے مشرف فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگو فرما. لشکر اسلام کی مدد فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, ظہور امام میں تعزیز فرما. ہمیں ان کے اصحاب و انصار و اعوان میں شمار. عزیزان گرامی, مومنین سے درخواست ہے کہ جعفر موسی صاحب علیل ہیں, دعا کیجیے خدا ان کے قریب ان کو صحت دے. دیگر یہ کہ مقامی انتظامیہ کی جانب سے ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اسکاؤٹ سے پورا تعاون کریں اور زیارت کے بعد کوشش یہ کریں کہ جلد سے جلد امام بارگاہ سے چلے جائیں. ماتم حسین یا حسین یا حسین.
پیغام غمہ محرم آ گیا لے کے پھر پیغام غمہ محرم آ گیا
کی بادل کا جنازہ سب کو اٹھوایا گیا، لیکن پھر پیغام محرم آ گیا، لیکن پھر پیغام لمبا محرم آ گیا، جاگ اٹھا محشر زمین بھی فلک تھرا گیا، جاگ اٹھا محشر زمین
بستر سب روانی دورہ پوہے کی صغرا
کہیں رہنے دو چین سے آل پیغمبر کو کہیں رہنے دو نہ مدینہ میں نہ کعبہ کے قریب رہنے دو نہ مدینہ میں نہ کعبہ کے قریب رہنے دو نہ مدینہ میں نہ کعبہ کے قریب رہنے دو نہ مدینہ میں نہ کعبہ کے قریب رہنے دو
کہیں رہنے دو نہ مدینہ میں نہ کعبہ کے قریب رہنے دو نہ مدینہ میں نہ کعبہ کے قریب رہنے دو لیکن میرے دل کا کیوں کرتے ہو سینے کو چلا لیکن میرے دل سے کیوں کرتے ہو سینے کو چلا پیغمبر کو کہیں رہنے دو چین سے آل پیغمبر کو کہیں رہنے دو نہ مدینہ میں نہ کعبہ کے قریب رہنے دو نہ مدینہ